ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے جس کی طرف مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک پیش رفت ہو رہی ہے، اور وہ ہے بلاک چین یا کرپٹو کی، جس کو عام زبان میں کرپٹو کہا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان از ون آف دا اونلی کنٹریز جس نے آفیشلی اعلان کیا ابھی لاس ویگس کے اندر کہ ہم بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کی طرف جا رہے ہیں. کتنا امپیکٹ ہوگا؟ تقریباً 100 ملک. اور دیکھیے ابھی تو حکومت پاکستان نے سمت ہی اختیار نہیں کی. آپ سوچیے کہ مئی کی 29 کو ہمارے ایک منسٹر آف اسٹیٹ کے رتبے کے لوگ شخص وہاں پہ یہ اعلان کرتے ہیں، اور اس کے فالوئنگ ڈے اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنینس نے کہا کہ جی کرپٹو کا تو کاروبار اللیگل ہے پاکستان میں. اب آپ سوچئے کہ کتنے تضادات حکومت کے اندر گھسے ہوئے. سمت ٹھیک ہے، اس سمت میں جانا ہے. دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی تاریخ کی 2 سب سے بڑی ایجادات، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ بلاک چین. دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی شخص اگر ان کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ irrelevant ہو جائے گا. ہم قانون بنا کے بیٹھیں گے جی یہ لیگل کام ہے. یعنی پاکستان کی بیوروکریسی یہ بلاک چین اور کرپٹو کو بھی فیل کرنا چاہتی ہے. اس وقت قانون ایگزسٹ کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. قانون ایگزسٹ کرتا ہے کہ کرپٹو کا کاروبار اللیگل، تو بھیا کچھ کرو نا. ساری دنیا کی سمت میں جا رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ قومی دھارے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اب ہم دیکھتے ہیں عام شہری بھی اس ڈومین میں جا کے اپنا سرمایہ، وہ ڈالرز، وہ اللیگل طریقے سے جس طرح اس میں وہ کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ قومی دھارے میں آ جائیں گے اربوں ڈالرز آپ سمجھتے ہیں؟ اگر پاکستان یہ کرپٹو اور یہ بلاک چین والے سارے سیٹ اپ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت پہ کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ بھائی صاحب کچھ 3-4 مہینے پہلے دبئی نے ایک قانون لکھا ہے، ایک جملہ، اور وہ قانون یہ ہے کہ دبئی کی ریاست کے اندر کرپٹو کے کاروبار کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. اور اس کے نتیجے میں اس وقت دبئی کے پاس کوئی 36 ارب ڈالر کی کرپٹو کی انویسٹمنٹ آ گئی. اب آپ مقابلہ کریں کہ یہاں پہ 24 کروڑ پاکستانی پورا سال ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ہمارے پاس 1 ارب ڈالر آتا ہے. لیکن حکومت کو یہاں پہ سر جوڑ کے اور متحد ہو کے، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ کچھ کر رہا ہے اور دوسرا ہاتھ کچھ اور کر رہا ہے. کلیئرٹی لیکن آ جائے تو کیا کرپٹو پاکستان کی معیشت کی قسمت بدل سکتی ہے؟ دیکھیے قسمت بدلنی ہے آپ نے اور میں نے اور انسانوں نے. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال یہ دس از ناٹ اے چوائس کہ ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ مجبوری ہے. یہ مجبوری ہے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر وی ول بی irrelevant دنیا سے. دیکھیے ہر چیز بلاک چین کے اندر جا رہی ہے. دھیرے دھیرے آپ کے بینک کے اکاؤنٹ، آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے، آپ کے گھر میں کار ہے، آپ کا گھر کا ٹائٹل، ایوری تھنگ از گوئنگ آن چین. اور اگر ہم اس طرف اس سمت میں نہیں جائیں گے تو ول بی irrelevant. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف دور میں آپ نے اس وقت کی حکومت کی معاشی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس پہ اس وقت کی حکومت جو ہے اس بڑی ناگواری بھی گزری اور آپ نے پھر علیحدگی بھی اختیار کر لی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان تحریک انصاف کے معاشی ٹیم کی اور ان کی پالیسیوں کی اور موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے کمپیریزن میں کون سی بہتر ہے؟ بڑا جنرل سوال ہے لیکن ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے سوال سے پہلے آپ کو ایک آبجیکٹو سیٹ کرنا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا مفاد کس حکومت نے اپنے سامنے رکھا. یہاں پہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں دیٹ آر پرائمریلی مافیا ڈریون، جو طاقتور طبقات ہیں، جو آلریڈی مالدار طبقات ہیں. تو اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا
زیادہ سے زیادہ مفاد کس نے سامنے رکھا ہے ایز اے پالیسی میٹر، میرے لیے جواب دینا مشکل ہے اس کا، کیونکہ مجھے کہیں بھی وہ مفاد سرو ہوتا نظر نہیں آتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک بہت بڑا سوسائٹی کا سیگمنٹ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی واپس اقتدار میں آ جائے تو وہ معاشی جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو بہتر کر سکتی ہے، یا شاید یہ حالات ہوتے ہی نہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کیپیبلٹی، کیونکہ آپ اس ٹیم میں رہے، اتنی کیپیبلٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اس کے پاس ایسی معاشی ٹیم ہے کہ اگر وہ آتی ہے تو وہ ملک کو اس وقت اس کی معیشت کو چلا سکتی ہے؟ مراد صاحب، دوبارہ سے اس کا جواب بالکل پیچیدہ نہیں ہے۔ میں ابھی 10 دن کے بعد چائنا سے لوٹا ہوں، اور اس کا آپ کے سوال کا جو جواب مجھے وہاں پہ نظر آیا جو اپلائی ہو سکتا ہے پاکستان میں، دیکھیے آپ نے کوئی بھی زندگی میں گول حاصل کرنا ہو، چین نے کیا ہے صرف 2 چیزوں کی فاؤنڈیشن کے اوپر۔ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، نمبر 1 از میرٹ، کاروبار میں بھی میرٹ، سیاست میں بھی میرٹ، بیوروکریسی میں بھی میرٹ، اور نمبر 2 یونیفائڈ پولیٹیکل تھاٹ۔ میں یہاں آتا ہوں تو الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ نکالتا ہوں، اس میں کوئی 12 درجن سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ، کوئی کسی طرف کھینچتا ہے، کوئی کس طرف کھینچتا ہے۔ یونیفائڈ پولیٹیکل تھاٹ اور میرٹ، تیسری چیز نہیں چاہیے۔ اور پاکستان میں ہم بار بار بحث بھی کرتے ہیں آپس میں کہ ایک ادارہ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس ادارے کے اندر میرٹ کے اوپر پروموشنز آتی۔ آپ کا اور میرا سویلین ادارے جو ہیں، ہم سیاسیات میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات کی بنیاد دیکھ لیجئے، زیادہ تر سیاسیات کی طرف سے آتی کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا، پی ایم ایل این نے کیا کیا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں دونوں جگہ میرٹ نہیں تھا، نہ پی ٹی آئی میں نہ پی ایم ایل این میں۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کہیں گے، ایس آئی ایف سی کو ظاہر ہے فوج چلا رہی ہے، جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کا بہت زیادہ فیلڈ مارشل عاصم، فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اس معاملے فوجی بہت کانشیس ہوتے ہیں، بڑا کر رینک نہیں، اب 5 اسٹار ہیں تو ظاہر ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کی ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جو ترجیحات ہیں، ہم نے دیکھا کہ دنیا نے پاکستان کا رخ بھی کرنا شروع کیا۔ ابھی جتنی بھی صاحب شاید آپ نے دیکھا، مجھے نظر نہیں منرلز اینڈ مائننگ سمٹ میں ہم نے دیکھا، اس میں غیر ملکی مندوبین آئے، ڈیلیگیٹس آئے، اس سے پہلے جو کانفرنسز ہوئیں آئے۔ اب اس کے آگے اچھا یہ آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، آگے رکاوٹ کہاں آ جاتی ہے؟ سعودی عرب جی ہم پاکستان میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے جی ہم بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جو ٹرمپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم آ کر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری نظر کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم وہ نہیں کرتے؟ مراد صاحب، میرے ایک دوست تھے، وہ لمس کے وائس چانسلر تھے، تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ آپ ایک کورس ڈیزائن کریں، لمس کے بچوں کو پڑھائیں کہ 100 ارب ڈالر کا اثاثہ، 100 بلین ڈالر کا ایسٹ، اس کو آپ کس طرح 8 ارب ڈالر کی لائبلٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں، یہ شاید انسانی تاریخ میں ایک ہی دفعہ ہوا۔ 100 ارب ڈالر کا اثاثہ تھا ریکوڈک، اور ہم نے اس کو، آپ کو یاد ہے ورلڈ بینک کی پینلٹی لگ گئی تھی 8 ارب ڈالر کی۔ میں نے کہا آپ بچوں کو سکھائیں کہ انسانی تاریخ میں آپ نے 100 ارب ڈالر کے اثاثے کو 8 ارب ڈالر کی لائبلٹی میں کس طرح بدلنا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب کچھ بنتا ہے؟ لیکن اب ہم اس کرائسس نکل گئے، اب تو ہم نے وہ اونلی ٹائم ول ٹیل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس پہ بڑی تفصیلی روشنی ڈالی،
اور ان مسائل سے نکلنا کیسے ہے ان کا حل بھی بتایا. دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائی کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.